بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پند نصیحت حکیمہ دیر دیر خورند و عابدہ نیم سیر و زاہدہ سد رمق و جوانا تا طبق برگیرند و پیراں تا عرق بکنند۔ شیخ سعدی ایک نصیحت کی بات فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں حکیمہ، حکیم کی جمع ہے حکیمہ، حکیم کا معنی دانشمند، سمجھدار۔ حکیمہ دیر دیر خورند، حکیمہ دیر دیر میں کھاتے ہیں یعنی خوب چبا کر کھاتے ہیں، یا دیر دیر خورند کا معنی یہ ہے کہ تھوڑا گیپ کر کے کھاتے ہیں، دیر دیر سے کھاتے ہیں۔ وہ عابدہ نیم سیر، اور عابد عبادت گزار لوگ، عابد کی جمع عابدہ، عبادت گزار لوگ نیم سیر، نیم کا معنی ہوتا ہے بیٹا آدھا، نیم سیر کا مطلب آدھا پیٹ، اور عبادت گزار آدھا پیٹ کھاتے ہیں تاکہ پیٹ میں بھاری پن نہ ہو اور عبادت میں کوئی پریشانی محسوس نہ ہو۔ وَزَاہِدَ سد رمق، رمق کا معنی ہوتا ہے بیٹا جان، سد رمق جان کو روکنے کے لیے، اور زاہدہ یعنی پرہیزگار لوگ زندگی کو باقی رکھنے کے لیے کھاتے ہیں۔ وَجَوَانَ تا طبق برگیرند، جوانا جوان کی جمع، اور جوان لوگ اس وقت تک کھاتے ہیں جب تک کہ طبق برگیرند، طبق کا معنی پلیٹ یا سینی، جب تک کہ طبق یا سینی یا پلیٹ برگیرند گیرند اٹھا نہیں لیتے ہیں، یعنی جوان اس وقت تک کھاتے ہیں جب تک کہ پلیٹ اٹھ نہ جائے۔ وہ پیراں تا عرق بکنند، اور بوڑھے لوگ تب تک کھاتے ہیں جب تک پسینہ پسینہ نہ ہو جائیں، یعنی عرق کا معنی ہوتا ہے بیٹا پسینہ، تاکہ جب تک پسینہ نہ چھوٹ جائے۔ اما قلندراں رہے آزاد اور لاپرواہ لوگ، چندہ بخورند وہ اتنا کھاتے ہیں یا جب تک کھاتے ہیں کہ در معدہ جائے نفس نہ ماند، کہ معدہ میں سانس کی جگہ نہ رہے، نفس کا معنی سانس، کہ در معدہ جائے نفس نہ ماند، کہ معدہ میں سانس کی جگہ نہ رہے۔ وہ بر سفرہ روزی کس، بر کا معنی پر، سفرہ کا معنی دسترخوان، بر سفرہ اور دسترخوان پر روزی کس ایک شخص کی خوراک نہ رہے، یعنی جب تک معدے میں سانس لینے کی جگہ رہتی ہے تب تک کھاتے ہیں، اور دسترخوان پر ایک شخص کی خوراک رہ جائے تب تک کھاتے ہیں، یعنی بالکل ختم ہی کر دیتے ہیں، آخر تک کھاتے رہتے ہیں۔ شعر اسیر بند شکم را دو شب نگیرد خواب، شب ز معدہ سنگی شب ز دل تنگی۔ اسیر کا معنی ہوتا ہے بیٹا قیدی، اسیر بند، بند شکم پیٹ کا پجاری، کھوا آدمی۔ را دو شب نگیرد خواب، کو را کا معنی کو، دو شب دو رات، نگیرد نہیں آتی ہے، خواب، خواب کا معنی نیند، نیند نہیں آتی ہے۔ پیٹ کے پجاری کو یا پیٹوے کو دو رات نیند نہیں آتی ہے۔ شب ز معدہ سنگی، معدہ سنگی کا معنی ہوتا ہے بیٹا معدہ کا بھاری ہونا، معدہ کا بھاری ہونے کا کنایا ہے اس سے بھوک لگنے سے۔ شب ز معدہ سنگی، ایک رات تو نیند نہیں آتی ہے حد سے زیادہ بھوک لگنے کی وجہ سے، معدہ سنگی کی وجہ سے۔ شب ز دل تنگی، اور ایک رات نیند نہیں آتی ہے دل تنگی کی وجہ سے۔ دل تنگی کا مطلب زیادہ کھانے کی وجہ سے جو دل اوجھل ہو جائے، اکتا جائے، اس کو دل تنگی کہتے ہیں، اور ایک رات نیند دل تنگی اور بے قراری کی وجہ سے نہیں آتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حد سے جو پیٹوے لوگ ہوتے ہیں
پیٹ کے پجاری جو ہوتے ہیں ان کو کسی صورت میں چین نہیں آتا، نیند نہیں ملتی، ایک رات تو وہ نہیں سوتے کہ کہیں کیسے جلدی کھانا مل جائے، بھوک لگی ہے، یہ ہے وہ ہے، پھر جب کھانا مل جاتا ہے تو دوسری رات میں وہ اتنا کھا لیتے ہیں کہ پھر دوسری رات نیند اس لیے نہیں آتی ہے کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے طبیعت اکتاہٹ میں پڑ جاتی ہے۔ اسیر بندے شکمرا دو شب نگیرد خواب، پیٹ کے پجاری کو 2 رات نیند نہیں آتی، شب ز معدہ سنگی، ایک رات تو معدہ سنگی اور بھوک کی وجہ سے، شب ز دل تنگی، اور ایک رات دل تنگی کی وجہ سے، یعنی اکتاہٹ کی وجہ سے۔ حکمت، سمجھداری کی بات، مشورت بزنا تباہ است و سخاوت با مفسداں گناہ۔ مشورت کا معنی ہوتا ہے مشورہ کرنا، با زنا، زنا کا مطلب ہوتا ہے زن کا معنی عورت، زنا اسی کی جمع ہے، با زنا عورتوں کے ساتھ، تباہ است بربادی ہے، عورتوں کے ساتھ مشورہ کرنا بربادی ہے، وہ سخاوت با مفسدہ گناہ، اور فسادیوں کے ساتھ سخاوت اور فیاضی کرنا گناہ ہے۔ ترحم بر پلنگ تیز دنداں، ستمگاری بود بر گوس فنداں۔ ترحم کا معنی رحم کر دینا، بر پلنگ تیز دنداں، تیز دنداں، دنداں یہ دندان اس کا معنی ہوتا ہے دانت، تیز دنداں تیز دانت، پلنگے تیز دنداں تیز دانتوں والا تیندوا۔ ترحم بر پلنگے تیز دنداں، تیز دانتوں والے تیندوے پر رحم کر دینا، ستمگاری بود بر گوس فنداں، ستمگاری کا مطلب ظلم کرنا، ستمگاری ظلم، بود ہوتا ہے، بر گوس فندہ، گوس فندہ کا مطلب وہ گوس فند کا معنی ہوتا ہے بکری، گوس فندہ بکریاں، ستمگاری بود بر گوس فندہ، بکریوں پر ظلم ہوتا ہے، تیز دانت والے تیندوے پر رحم کر دینا، بکریوں پر ظلم کرنا ہے۔ حکمت، ہر کرا دشمن پیش است، اگر نہ کشد دشمن خویش است۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ہر کرا ہے نا، یہ اصل میں تھا ہر کے را، ہر کے را، ہر وہ شخص جس کے دشمن پیش است، دشمن سامنے ہے، اگر نہ کشد، اگر نہیں مارتا ہے، دشمن خویش است، تو وہ اپنا ہی دشمن ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ہر کرا دشمن پیش است، ہر وہ شخص جس کے سامنے دشمن ہو، اگر نہ کشد، اگر یہ دشمن کو نہیں مارتا ہے، دشمن خویش است، تو یہ خود اپنا دشمن ہے، کیونکہ دشمن کو آج چھوڑ دینا یہ اس بات کا موقع دینا ہے کہ کل وہ تم کو مار دے۔ بیت، بیت کا معنی شعر، سنگ در دست و مار بر سر سنگ، خیرہ رائی بود قیاس و درنگ۔ سنگ کا معنی پتھر، در دست ہاتھ میں، و مار، مار کا معنی سانپ، بر سر سنگ پتھر کے سرے پر، خیرہ رائی بود، خیرہ رائی کا مطلب ہوتا ہے بے عقلی، بے وقوفی، بود یا بود اسے پڑھو، خیرہ رائی بود، بے عقلی ہوتی ہے، بے وقوفی ہوتی ہے۔ قیاس، قیاس کا مطلب ہوتا ہے سوچنا سمجھنا اور غور و خوض کرنا۔ درنگ کا مطلب ہوتا ہے بیٹا تاخیر کرنا۔ تو مطلب ہوگا سنگ در دست و مار بر سرے سنگ، ہاتھ میں پتھر اور پتھر کے سرے پر سانپ، خیرہ رائی بود، ایسے وقت میں بے وقوفی ہوتی ہے، یا خیرہ رائی بود، ایسے وقت میں بے وقوفی ہوگی، قیاس و درنگ، سوچ بچار کرنا اور تاخیر کرنا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اگر
ہاتھ میں پتھر بھی ہو اور سامنے سانپ بھی ہو تو اس کو فوراً پتھر مار دینا چاہیے تاکہ وہ مر جائے۔ ایسے وقت میں یہ سوچنا کہ ماروں یا نہ ماروں، ماروں یا نہ ماروں، یہ سوچ و بچار کرنا اور دیر کرنا یہ بے وقوفی ہوگا، کیونکہ جیسی دیر کی تو وہ سانپ جو ہے تمہارے فن مار دے گا۔ یہ تو شیخ سعدی نے ایک رائے بتائی کہ دشمن کو مارنے میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ اگلے شیخ سعدی کچھ دانشمند دانشوروں بدانوں کا ایک قول ذکر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کچھ عقل مندوں نے، کچھ سمجھدار لوگوں نے، دانشمندوں نے اس کے خلاف ایک بات کہی ہے۔ وہ بات یہ کہی ہے کہ دانشمندوں نے کہا ہے کہ ہمیشہ سوچ سمجھ کے مارنا چاہیے، پہلے غور و خوض کر لینا چاہیے، کیونکہ جب تک غور و خوض کر رہا ہے تو اس کے پاس دو آپشن رہتے ہیں، مارنے کا بھی اور نہ مارنے کا بھی، یہ اختیار رہتا ہے اس کو۔ اور اگر اس نے بغیر سوچے سمجھے مار دیا تو اس کے پاس یہ آپشن نہیں رہتا ہے، کبھی کبھی غلط مار دیتا ہے تو غلط مار دینے سے تلافی نہیں ہو سکتی بعد میں، اس لیے سوچ بچار پہلے کرنا چاہیے۔ شیخ سعدی اسی کو ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وہ گروہ بخلاف ای مصلحت دیدہ اند، اور ایک گروہ نے اس مصلحت کے خلاف دیکھا ہے، یعنی ایک گروہ کا نظریہ اس کے خلاف ہے، اس مصلحت کے خلاف ہے، جو میں نے بات کہی اوپر اس مصلحت کے خلاف ہے ایک گروہ کا نظریہ۔ وہ گفتہ اند، اور انہوں نے کہا ہے کہ در کشتن بندیاں تعمل اولا تر است، بندیاں قیدی، قیدیوں کے مارنے میں، در کشتن بندیاں قیدیوں کے مارنے میں تعمل غور و خوض کرنا اولا تر است زیادہ بہتر ہے، بحکم آں کے اختیار باقی است، بحکم اس سبب، بحکم آں اس سبب، اس سبب کہ اختیار باقی است، کہ تعامل کرنے میں اختیار باقی رہتا ہے۔ کا اختیار؟ تواں کشت و تواں ہشت، مار بھی سکتا ہے اور چھوڑ بھی سکتا ہے، اس کا اختیار رہتا ہے۔ اگر بے تعمل کشتہ شود، اگر بغیر غور و خوض کے مار دیا گیا، محتمل است، تو اب احتمال ہے کہ مصلحت فوت شود، کہ وہ مصلحت فوت ہو جائے غور و خوض کرنے کی۔ وہ تدارک مثل عام ممتنع باشد، تدارک کا مطلب ہوتا ہے بیٹا تلافی، کمی کو پورا کرنا، اور اس کی تلافی ممتنع ہے، محال ہے، امپاسبل ہے۔ نیک سہل، اسی پہ ایک شعر ذکر کر رہے ہیں، دو شعر ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں نیک سہل است زندہ بے جاں کرد، کشتہ را باز زندہ نتواں کرد، شرط عقل است صبر تیر انداز، کہ چون رفت از کما نیاید باز۔ فرماتے ہیں مثنوی دو مصروں کا جو ایک شعر ہوتا ہے، اور دونوں مصروں کا ردیف جو ہوتا ہے ایک ہوتا ہے، اس کو بیٹا مثنوی کہتے ہیں۔ نیک سہل است زندہ بے جاں کرد، نیک سہل است نہایت آسان ہے، زندہ بے جاں کرد، زندہ کو بے جان کر دینا یعنی زندہ کو مار دینا، کشتہ را باز زندہ نتواں کرد، کشتہ را مرے ہوئے کو، باز دوبارہ سے، زندہ نتواں کرد زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ زندہ کو بے جان کر دینا اور مار دینا بہت آسان ہے، کشتہ را باز زندہ نتواں کرد، اور مرے ہوئے کو دوبارہ سے زندہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ شرط عقل است صبر تیر انداز، تیر انداز تیر پھینکنے والا، صبر تیر انداز، تیر انداز یعنی تیر پھینکنے والے، تیر مارنے والے کا صبر، شرط عقل عقل مندی کی شرط، کہ چون رفت از کما
کہ جب وہ چلا جائے کمان سے نیایت باز نہیں آتا ہے واپس۔ شرط عقل است صبر تیر انداز، تیر انداز کا صبر کے لیے عقل مندی شرط ہے، یا شرط عقل است عقل مندی کی شرط ہے تیر اندازی کرنے والے کا صبر کرنا، کہ چو رفت از کما، کہ جب وہ تیر کمان سے چلا جائے نیایت باز تو واپس نہیں آتا ہے۔ اس لیے تیر پھینکنے سے پہلے صبر کرنا چاہیے، سوچنا سمجھنا چاہیے، عقل مندی سے کام لینا چاہیے، کیونکہ اگر تیر پھینک دیا تو جب کمان سے تیر نکل گیا تو واپس نہیں آتا ہے۔ حکمت، ایک سمجھداری کی بات اور ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں حکیمے کے بعد جہال در افتد باید، کہ توقع عزت ندارد، و اگر جاہل بزباں آوری بر حکیم غالب آید، عجب نیست کے سنگیست کہ گوہر رامی شکنت۔ حکیم ایک دانشمند کے بجہال، جو کہ جاہلوں کے ساتھ، جہال یہ جاہل کی جمع ہے، پلورل ہے جاہل کا، در افتد باید، در افتد کا مطلب ہوتا ہے جھگڑے میں پڑنا، باید کے توقع عزت نہ دارد، چاہیے کہ عزت کی توقع نہ رکھے۔ کہتے ہیں ایک دانش مند جو کہ جاہلوں کے ساتھ جھگڑے میں پڑتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ عزت کی امید نہ رکھے۔ وہ اگر جاہل بر زباں آوری بر حکیم غالب آید، اگر کوئی جاہل زباں آوری کی وجہ سے، زبان کی تیزی کی وجہ سے، زباں آوری زبان کی تیزی، اگر کوئی جاہل زبان کی تیزی کی وجہ سے بر حکیم غالب آیت، کسی دانش مند پر غالب آ جائے، عجب نیست، تو اس میں تعجب کی بات نہیں ہے، کہ سنگیست کہ گوہر رامی شکنت، اس میں تعجب کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنگیست، کیونکہ یہ جاہل ایک پتھر کی طرح ہے، کہ گوہر رام شکنت، جو پتھر ایک موتی کو توڑ دیتا ہے۔ تو کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ موتی پتھر کو توڑتا ہو، لیکن یہ دیکھا ہوگا کہ پتھر موتی پہ مار دیا جائے تو موتی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جب پتھر موتی کو توڑ دیتا ہے تو ایک جاہل بھی اپنی زبان کی وجہ سے کسی دانش مند اور عقل مند اور عالم پر غالب آ جائے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ شعر، نہ عجب گر فرو رود نفسش، اندلیب غراب ہم قفسش۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، اسی پر ایک مثال دے رہے ہیں شعر سے، کہ دیکھو جاہل اور ایک عالم اگر ایک جگہ پر ہوں اور وہاں پر جاہل عالم پر غالب آ جائے اور اس کو خاموش کر دے، اس کا دم گھوٹ دے، تو بالکل ایسے ہی ہے یہ جیسے کہ کسی ایک پنجرے میں بلبل اور ایک کوا بند کر دیے جائیں تو وہ کوے کی وجہ سے اس بلبل کا دم گھٹ جائے۔ بالکل یہ ایسا ہی ہے، لیکن بلبل بلبل ہی رہے گا، کوا کوا ہی رہے گا۔ فرماتے ہیں نہ عجب گر فرو رود نفسش، اندلی بے غراب ہم قفسش۔ تعجب کی بات نہیں ہے، نہ عجب تعجب کی بات نہیں ہے، گر فرو رود نفسش، اگر فرو رود کا مطلب مطلب چلا جانا، نفسش اس کی جان، نفس کا معنی جان اور نفس کا معنی وہ سانس، دم۔ نہ عجب گر فرو رود نفسش، تعجب کی بات نہیں ہے کہ اس کا دم گھٹ جائے، اس کی سانسیں رک جائیں، کس کی؟ بلبل کی۔ اندلی بے غراب ہم قفسش، ایسے بلبل کی جو کہ کوے کے ساتھ ہم قفس ہے، کوے کے ساتھ ایک ہی پنجرے میں ہے۔ قفس کا معنی پنجرہ۔
گر ہنر مندے از اوباش جفائے بینت تا دل خیش نیا زارت و درہم نشوت. گر ہنر مندے، اگر کوئی ہنر مند علم والا، از اوباش، اوباش اس کا معنی ہوتا ہے آوارہ لوگ، جفائے بینت، جفا کا معنی ظلم و ستم، بینت دیکھتا ہے. اگر کوئی عقل مند ہنر مند اوباش اور آوارہ لوگوں سے کوئی ظلم و ستم دیکھتا ہے یا دیکھے، تا دل خیش نیا زارت، نیا زارت رنجیدہ نہ کرے، دل خیش اپنا دل، تو وہ اپنا دل رنجیدہ نہ کرے، وہ درہم نشوت، اور غمزدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو. کیوں؟ اگلے شعر میں اس کو سمجھا رہے ہیں. سنگے بدے گوہر اگر کاسے زرری شکنت، قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشوت. فرماتے ہیں سنگے بد گوہر، بد گوہر کا مطلب بد اصل، سنگ کا معنی پتھر، سنگے بد گوہر بد اصل پتھر، اگر کاسے زرری، کاسے زرری کا معنی سونے کا پیالہ، شکنت توڑ دیتا ہے، قیمت سنگ پتھر کی قیمت، نیف زائد یا افزودن سے، افزودن کا معنی بڑھنا، اور اسی سے فعل مضارع منفی ہے، نیف زائد نہیں بڑھتی ہے، وہ زر کم نشوت، اور سونا کم نہیں ہوتا ہے. کریں کہ سگے بد گوہر بد اصل پتھر، اگر کاسے زرری شکنت، اگر سونے کے پیالے کو توڑ دے، قیمت سنگ نیفزاید، تو پتھر کی قیمت بڑھتی نہیں ہے، وہ زر کم نشوت، اور سونے کی قیمت کم نہیں ہوتی ہے. اس لیے اگر کوئی اوباش اور لاپرواہ آوارہ آدمی کسی ہنرمند کو ستم اور اس پر ظلم کرے، تو ایسے ہنرمند اور عقل مند کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے پریشان کرنے سے، اس کے ظلم و ستم کرنے سے اس کی قیمت کم نہیں ہوتی ہے. حکمت، خرد مندے را کے در زمرے اجلاف سخن بندد، شگفت مدار کے آواز بربت با غلبے دہل بر نیایت، و بوئے عبیر از گندے سیر فروماند. حکمت یعنی سمجھداری کی بات. خرد مندے، یا مجہول لگا دیے، کوئی خرد مند، کوئی عقل مند ہے. خرد مندے کوئی عقل مند، را کو کے در زمرے اجلاف، یہ اجلاف یہ جلفن کی جمع ہے، پلورل ہے جلفن کا. جلفن کا معنی ہوتا ہے کمینہ آدمی، تو اجلاف کمینے لوگ، زمرہ کا معنی جماعت، زمرہ اجلاف کمینے لوگوں کی جماعت. سخن ببندد، بات بند کر دے، یعنی بات نہ کرے، بات نہ کر سکے. شگفت مدار، تو شگفت اس کا معنی ہوتا ہے تعجب، شگفت مدار تعجب مت کر. شیخ سعدی سمجھا رہے ہیں، فرماتے خرد مندے را کے در زمرے اجلاف سخن ببندد، ایک عقل مند آدمی کو، ایک عقل مند آدمی کے در زمرے اجلاف سخن ببندد، جو کمینوں کے گروہ میں بات نہ کر سکے. شگفت مدار، تو تعجب مت کر. کیوں تعجب کیوں نہیں کرے؟ اس کو سمجھا رہے ہیں آگے کہ آواز بربت با غلبے دہل بر نیایت. بربت کا معنی ہوتا ہے بیٹا سارنگی، غلبہ دہل، دہل کا معنی ہوتا ہے ڈھول نکارہ، غلبہ کا معنی زیادتی، کہ آواز بربت با غلبہ دہل بر نیایت، کہ سارنگی کی آواز ڈھول کے آواز کی زیادتی پر، زیادتی کی بنا پر بر نیایت باہر نہیں آتی ہے. یعنی سارنگی کی آواز تو ہلکی ہوتی ہے اور ڈھول کی آواز بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ڈھول کی آواز کی زیادتی کی وجہ سے سارنگی کی آواز باہر
نہیں نکل پاتی ہے، لیکن اہمیت تو سارنگی کی زیادہ ہے۔ وہ بوئے عبیر از گندے سیر فروماند، بو کا معنی خوشبو، عبیر ایک قسم کی خوشبو ہوتی ہے، اور عبیر کی خوشبو از گندے سیر، سیر کا معنی لہسن، گند کا معنی بدبو، لہسن کی بدبو سے فروماند، فروماند کا مطلب دب جانا، کم ہو جانا، دب جانا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اگر کوئی عقل مند کمینوں کے گروہ میں بات نہ کر سکے، شگفت مدار تو تعجب مت کر، کیوں کہ آواز بربت با غلبہ دہل برنایت، کہ سارنگی کی آواز ڈھول کی آواز کی زیادتی کی وجہ سے باہر نہیں آ پاتی۔ وہ بوئے عبیر از گندے سیر فروماند، اور عبیر کی خوشبو لہسن کی بدبو سے دب جاتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی عقل مند کی آواز دب جائے جاہلوں کے سامنے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ مثنوی فرماتے ہیں بلند آواز ناداں گردن افراخت، کہ دانا را بہ بے شرمی بینداخت، بے شرمی، بے حیائی، رسوائی، بینداخت ڈال دیتا ہے، دانا را عقل مند کو، بلند آواز ناداں گردن افراخت، بلند آواز تیز آواز والا، ناداں نادان بے وقوف، گردن افراخت گردن کو اٹھا لیتا، بلند کر لیتا ہے، بلند آواز ناداں گردن افراخت، بلند آواز بے وقوف نے اپنی گردن اٹھا لی ہے یا اپنی گردن اٹھائی، یعنی جو بلند آواز بے وقوف ہوتا ہے نا، خوب اوپر سر بلند کر کر کے بولتا ہے خوب، کیوں کہ دانا را بہ بے شرمی بینداخت، کہ عقل مند کو اس کے ذریعے رسوائی میں ڈال دے، عقل مند کو اس کے ذریعے رسوائی میں ڈال دے، اس کو رسوا کر دینے کے لیے وہ بار بار آوازیں بلند کرتا ہے۔ نمی داند کے آہنگ حجازی فروماند ز بانگ طبل غازی، شیخ سعدی فرماتے ہیں یہ بے وقوف آدمی نمی داند نہیں جانتا ہے کہ آہنگ حجازی، آہنگ حجازی بیٹا ایک لب و لہجہ، ایک سر ہے، ٹھیک ہے، فروماند دب جاتا ہے، ز بانگ طبل، بانگ کا معنی آواز، طبل کا معنی نکارا، غازی کا معنی ہوتا ہے نٹ، جو ڈھپالیے ہوتے ہیں نا، اور وہ جو نٹ جو ہوتے ہیں جو ڈھول بجانے کا کام کرتے ہیں وہ غازی۔ نمی دانت کہ آہنگ حجازی، یہ نہیں جانتا ہے کہ نغمے حجازی، حجازی سر فروماند دب جاتا ہے، ز بانگ طبل غازی، نٹ کے ڈھول کی آواز سے، نٹ کے ڈھول کی آواز سے۔